اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110، 111 اور 112 آج کے درس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ خیر کے کاموں میں سے جو بھی تم نے اپنی جان کے لیے آگے بھیجا نا، تجدوہ عند اللہ تم اللہ سے وہ چیز ضرور پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے، اسے جانتا ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ نے کہا، اہل کتاب نے، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنی دلیل میں تو مزید اس کے اوپر اپنی دلیل لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا تو اس کے لیے اوپر کوئی دلیل لے آؤ نا۔ بلا ہاں یہ ضرور ہے، من اسلم جس نے بھی اسلام قبول کیا نا، وجہہ للہ خالص اللہ کے لیے، وہو محسن وہ شخص احسان کرنے والا ہے، فلہ اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا ایسے لوگوں کو اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ پہلی آیت مبارکہ جو 110 نمبر ہے اس میں اللہ رب العزت نے دنیا میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی دو ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق ڈائریکٹلی بدن سے ہوتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے میں یاد رکھ لیجئے نماز میٹافر ہے، استعارہ، اس کے پیچھے ہر وہ عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہے بدن سے کرنا مقصود ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، یعنی ہر وہ نیک عمل کرو جو اللہ رب العزت تمہارے بدن سے ظاہر ہو کے تمہاری سعادت کا باعث بنتا ہے۔ اچھا دوسری بات اور دوسری ڈائریکشن، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ہر وہ ڈائریکشن جس کا تعلق تمہارے مال سے ہے وہ کام کرو، ضرور کرو۔ ان دونوں کو اگر آپ پھیلائیں نا تو ان دونوں سے باہر کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا، یا تو اس کا تعلق بدن سے ہوگا یا اس کا تعلق مال سے ہوگا۔ انسان اللہ کریم کی حضور دونوں ڈائریکشنز میں سے پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بے شک دماغ میں گھما کے نا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مال سے یا بدن سے ہٹ کے ہو، وہ خیر والا ہو، وہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں آپ کو، آپ نماز کو چھوڑ کر کے اخلاقیات کی طرف آ جائیے۔ لازمی بات ہے اخلاق کا تعلق یا تو آپ کے جسم سے ہوگا یا آپ کے مال سے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ سچ بولیں گے نا تو آپ اپنی زبان سے سچ بولیں گے۔ آپ کسی کے بارے میں خیر خواہی سوچیں گے نا، آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے۔ آپ راستے میں جاتے ہوئے وہ پتھر ہٹا دیں گے نا تو اس کا تعلق آپ کے بدن سے ہے۔ اچھا دوسری طرف آ جائیے، آپ کو بہت زیادہ رشتہ داروں میں ستانے والا شخص ہے، آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے کہ یار آج
مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو لازمی بات ہے آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میری برادری میں ہے، لیکن کبھی میرے ساتھ اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی، آج میرے دروازے پہ آ گیا نا تو اس کو موڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں مالی طور پہ، قرض کی صورت میں ہی دے دیں بے شک، لیکن خیر کا کام آپ کے مال سے اللہ نے لے لیا نا۔ اب دونوں ڈائریکشنز کو اکٹھا کر کے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا جو بھی وما تقدموا لانفسکم، یہ نہ سوچنا کہ میں نے بدن سے عبادت کی یا مال یا رزق میں سے مال نکالا وہ اللہ کے لیے نکالا، نہ وما تقدموا لانفسکم، جو تم نے خیر میں سے من خیرن، جو تم نے خیر میں سے اپنی جان کے لیے آگے بھیجا نا، اللہ رب العزت اس آگے بھیجنے والی چیز کو ضائع نہیں کرے گا تمہیں، تم ضرور، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، تجدوہ عند اللہ، تم ضرور اس چیز کو، اس ایکشن کو، اس مال کو، اس پریکٹس کو، اس اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو، اس اچھے اخلاق کو تم ضرور اللہ کی حضور پاؤ گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کھیتی ہے، بو لو جتنا بو سکتا ہو، آخرت کاٹنے کی جگہ ہے، حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے کیسا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، جو کرنا ہے آپ خیر کے کام ادھر کر لیجئے، آخرت میں اللہ کی حضور آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ نے اچھا عمل کیا ہوا تو اچھا ملے گا۔ اللہ نے یہاں پر تو بات ہی خیر کی ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے ہر عمل کو اللہ رب العزت اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے لیے نازل فرمائی۔ ان کا ایک دعویٰ تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کا ایک دعویٰ تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا کیسا دعویٰ ہے، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ من گھڑت باتیں ان کی کہ جنت میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہ کیسے باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے کتابیں عطا کیں، انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اللہ نے ان کے اوپر اپنے نبی برگزیدہ بھیجے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص ڈائریکشن میں کاروبار کرنے کی اجازت دی، ایک موقع پہ منع کیا، انہوں نے حکومت علی کر دی، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ یہ کیسی دلیل ہے ان کے پاس؟ ہاں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ ان سے کہیے ہاتو برہانکم، دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ اب یہاں پہ چونکہ دلیل نہیں ہے نا، تو مسکت جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ مسکت کیا جواب تھا؟ خاموش کروانے والا، بلا ہرگز نہیں، اللہ کے لیے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اسلام قبول کیا نا خالص اللہ کے لیے۔ اب یہاں پہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ بقرہ کی آیتیں تھیں اور مدینہ طیبہ میں نازل ہو رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ یا تو یہودی تھے یا یہودی اپنے آپ کو بینیفٹ لینے کے لیے جب دیکھا نا کہ ہمیں اب ضرورت پڑ گئی یا مسلمانوں کی، تو بھیس بدل کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ منافق ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اسلام قبول کیا نا، شرط یہ ہے خالص اللہ کے لیے ہو، بینیفٹ لینے کے لیے نہ ہو، مطلب پرستی کے لیے نہ ہو، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے نہ ہو، اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے نہ ہو، خالص جس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا نا، وہ محسن، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ محسن ہے، وہ خیر تلاش کرنے والا ہے، اور وہ حقیقی اللہ کریم کی حضور خیر تلاش کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اگر 7 سمندروں کی تہوں میں بھی تم نے نیکی کر دی نا، اللہ نکال کے لے آئے گا۔ اگر 7 پردوں کے پیچھے چھپ کر کے بھی تم نے کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، اللہ نکال کے لے آئے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسی صورت میں جب اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی دعا قبول کرنی ہو نا، اللہ کی حضور دعا قبول کروانی ہو، تو رات کی تنہائیوں میں اکیلے ہو کر کے اپنے رب سے باتیں کریں،
اکیلے ہو کے. جب کسی کے ساتھ انسان کو پیار ہوتا ہے نا، دنیا میں کسی انسان کے ساتھ اگر پیار ہوتا ہے نا، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو وکھرا کر کے اس سے ملوں، دل کی باتیں کروں. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب خالص کوئی اللہ کے لیے اپنا عمل کرتا ہے نا، دنیا جیسے بھی اس کے بارے میں کہہ دے، اللہ اس کے بارے میں برا نہیں کرے گا. فَلَهُ أَجْرُهُ، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس. دیکھیں نا کتنا پیارا ہے، اس کا رب. چاہیے تو یہ تھا نا کہ تیرے رب کے پاس بھی نا، اس کا رب جس نے اپنے رب کو خالص چن لیا نا، اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے. یہاں پہ اپنائیت ہے کہنے کو، یعنی لکھنے کو یا آیت مبارکہ نازل کرنے کے اللہ کریم کے اپنے اسلوب ہیں، لیکن جہاں پہ پیار کا انداز ہونا، فَلَهُ، اس بندے کے لیے، اس محسن کے لیے، فَلَهُ أَجْرُهُ، اس کے لیے اجر ہے. لہو میں ضمیر بھی اس کی طرف ہے، اجرہ میں ضمیر بھی اس کی طرف ہے، عند ربہ میں بھی ہی ضمیر اس کی طرف ہے. کتنی اپنائیت. تینوں مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو بھولے نہیں ہیں، یاد رکھا ہے کہ تیرا ہر عمل میرے لیے تھا نا، اب تیرا اجر بھی تیرے لیے ہے، تیرا رب بھی جو تجھے اجر دے گا، تیرا رب تیرے اجر کو ضائع بھی نہیں کرے گا. کتنی نوید جاں فضا اللہ رب العزت نے سنوائی. اور پھر ارشاد فرمایا، اور اختتام کتنا پیارا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جتنے مرضی زمانے کے پہاڑ ان پہ گریں، جتنا فتنہ گری ہو، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا، نہ وہ غم ہوں گے. میں پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں نا انسان کو دو تکلیفیں رہتی ہیں، دو تکلیفیں رہتی ہیں. پہلی تکلیف ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کا. یہ دو تکلیفیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور عمومی طور پہ ٹینشن، بلڈ پریشر، ہائی پریشر، یہ سب بیماریاں، ہارٹ اٹیک، یہ سب بیماریاں ان وجہ سے آتی ہیں کہ کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر رہتا ہے. اچھا جب وہ چھن جاتی ہے نا تو پھر غم آ جاتا ہے. یہ دو چیزیں آپ دنیا میں بے شک نظر پھیلا کے دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر اولاد ہے نا، تو اولاد کی تکلیف کا غم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اس کو غم، اس کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کا خوف رہتا ہے. جب چھن جاتی ہے تو غم آ جاتا ہے. اسی طرح مال ہے، انسان مال بچا بچا کے رکھتا ہے نا، اس کو خوف ہوتا ہے چور نہ پڑ جائے، ڈاکو نہ پڑ جائیں، اس کا خوف حاوی رہتا ہے. عہدے ہیں، عہدے کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے اپنا افسر اعلیٰ یا میری اتھارٹی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، مجھے تنگ نہ کرے، میرا اسکیل نہ، مجھے پرابلم نہ، یہ خوف رہتا ہے. جب وہ ایسا دنیا میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر انسان غم لے لیتا ہے. تو اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میرے بندے کو نہ تو پھر پہلے آنے والا خوف ہوتا ہے، اور جب میں اس کو خوف دیتا ہوں تو اس کو غم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے، وہ آیت مبارکہ ذرا غور کیجیے، وہ کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کی یہ درس کا سبق ایک ہی ہے کہ آپ اپنا تعلق جوڑیں اللہ کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ. جتنا اخلاص کے ساتھ تعلق اللہ سے جڑے گا، اتنا ہی اللہ کریم کی طرف سے خیر آئے گی، احسان آئے گا. دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.